حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ سب سے بہترین ہے اور صحابہ کرام کی زندگیاں اور واقعات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ حضرات صحابہ کرام اسلام سے قبل کیسی شاہانہ زندگی گزار رہے تھے اور اسلام لانے کے بعد اس کی سربلندی کے لیے بے مثال قربانیاں دی۔ حضرت مصعب بن عمیر کی سیرت مسلمان نوجوانوں کے لیے ایک زندہ مثال ہے۔ مصعب بن عمیر مکہ کے ایک امیر ترین گھر میں پیدا ہوئے۔ قریش کی شاخ بنو ہاشم سے آپ کا تعلق تھا۔ آپ اپنے والدین کے لاڈلے بیٹے تھے۔ والد کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا، لیکن آپ کی والدہ نے آپ کی پرورش میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ آپ کی والدہ آپ سے اس قدر محبت رکھتی تھیں کہ وہ آپ کا لباس اور جوتے یہاں تک کہ خوشبو بھی عمدہ سے عمدہ استعمال کے لیے منگواتی۔ آپ کا پہناوا اس قدر شاہانہ تھا کہ پوشاک اور لباس دوسرے شہروں سے منگوائے جاتے تھے۔ آپ حضرمی جوتا جو اس وقت کے عمراء اور رئیس لوگ خاص موقعوں پر پہنتے تھے، آپ کے روزمرہ کے استعمال میں تھا۔ اس زمانے کی بہترین خوشبو استعمال کرتے، یہاں تک کہ جس گلی یا کوچے سے آپ کا گزر ہو جاتا، لوگ خوشبو سے پہچان لیتے کہ مصعب بن عمیر یہاں سے گزرے ہیں۔ آج کل کے زمانے کے حساب سے اگر یہ کہا جائے کہ حضرت مصعب بن عمیر کا لباس، جوتے اور خوشبو اعلیٰ برانڈ کے ہوا کرتے تھے تو کچھ غلط بات نہیں۔ لیکن اس داعیے اسلام نے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کو چنا تو مصائب اور تکلیفیں ان کے در پہ ہو گئیں۔ قریش مکہ کا یہ وتیرہ تھا کہ جو اسلام قبول کرے اسے اتنی تکلیفیں اور اذیتیں دی جائیں کہ وہ اسلام سے منحرف ہو جائے، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جس دل میں بس جاتی تھی اس کے لیے دنیا کی ہر آسائش اور نعمت کو ترک کرنا آسان ہو جاتا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا اور اپنے اسلام کو خفیہ رکھا۔ چھپ چھپ کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ ایک دن عثمان بن طلحہ نے آپ کو نماز پڑھتے دیکھ لیا اور جا کر آپ کے گھر والوں کو بتا دیا۔ والدہ نے آپ کو گھر میں قید کر دیا اور آنے جانے پر پابندی لگا دی، لیکن موقع پا کر آپ حبشہ کی طرف ہجرت فرما گئے۔ ناز و نعم میں رہنے والے اس جوان نے اتنی سختیاں اور اذیتیں برداشت کیں کہ آپ کے چہرے اور حالت سے عیاں تھا۔ حبشہ سے واپس آئے تو والدہ نے آپ کی حالت دیکھی تو رحم آ گیا اور تکلیفیں دینا چھوڑ دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مصعب بن عمیر کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے کہ میں نے مکہ میں مصعب بن عمیر سے زیادہ عمدہ بالوں والا اور ان سے زیادہ باریک جوڑے والا اور ان سے زیادہ ناز و نعمت میں پلا ہوا کوئی نہیں دیکھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کی جماعت مکہ میں آنے والے لوگوں کو اسلام کی دعوت چھپ چھپا کر دیتے تھے۔ بیت اللہ کی زیارت اور حج کے لیے وادی یثرب یعنی مدینہ منورہ سے جو لوگ آتے، حضور پاک علیہ السلام ان کی اسلام کی دعوت دیتے۔ جب ایک بہت بڑی جماعت نے اسلام قبول کر لیا تو مدینہ والوں نے بارگاہ رسالت میں درخواست کی کہ انہیں بھی ایک معلم اور استاد کی ضرورت ہے جو ان کو اسلام کے محاسن اور فضائل بتائے۔ حضور پاک علیہ السلام کی نکاح اقدس نے حضرت مصعب بن عمیر کو چنا، انہیں چند نصیحتیں کی اور مدینہ منورہ کی طرف روانہ کر دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر مدینہ میں اسد بن زرارہ کے مکان میں تشریف لائے اور اسلام کی دعوت کا آغاز کیا۔ آپ نے گھر گھر جا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور قرآن پاک کی تعلیمات سے آگاہ کیا۔ قبیلہ عبد الاشہل کے سردار حضرت سعد بن معاذ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو اس بات کا پتہ چلا کہ مصعب بن عمیر اور اسد بن زرارہ لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کر رہے ہیں۔ ان کا راستہ روکنے کے لیے سعد بن معاذ نے اپنے دوست اسید بن حضیر کو اس بات پر راضی کیا کہ وہ مصعب بن عمیر اور اسد بن زرارہ کو اس سے روکیں۔ چنانچہ
اسید بن حضیر نے نیزہ پکڑا اور اسد بن زرارہ کے مکان پر تشریف لائے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ یہ دونوں حضرات باغ میں تشریف فرما تھے کہ آپ وہاں آئے۔ غصے سے بھرے لہجے میں ان حضرات سے کہنے لگے کہ تم لوگوں کو کس نے اجازت دی ہے کہ تم ہمارے بزرگوں اور قبیلے والوں کو گمراہ کرو؟ تمہارے حق میں بہتر یہی ہے کہ تم لوگ اپنی جانیں بچاؤ اور یہاں سے چلے جاؤ۔ حضرت مصعب بن عمیر نے بہت نرمی اور پیار سے بات کی اور فرمایا، تم ہمارے پاس بیٹھو اور ہماری بات سنو، اگر پسند آئے تو قبول کر لینا ورنہ ہم خود یہاں سے چلے جائیں گے۔ حضرت اسید نے نیزہ گاڑا اور ان کی بات سننے لگے۔ حضرت مصعب بن عمیر نے قرآن پاک کی چند آیات تلاوت فرمائی اور اسلام کی خوبیاں اور محاسن اس عمدہ انداز سے بیان فرمایا کہ چند ہی لمحوں میں حضرت اسید کا دل نور ایمان سے منور ہو گیا۔ فرمانے لگے، کیا ہی عمدہ مذہب ہے اور کیا بہترین ہدایت ہے، اس مذہب میں داخل ہونے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ حضرت مصعب بن عمیر فرمانے لگے، پہلے تم نہا دھو کر پاک صاف کپڑے پہنو اور سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھو۔ انہوں نے فوراً اس پر عمل کیا اور مسلمان ہو گئے، اور ساتھ ہی فرمانے لگے کہ ایک اور شخص کا اسلام لانا ضروری ہے، اگر وہ مسلمان ہو گیا تو پورا قبیلہ عبد الاشہل اس کی پیروی کرے گا، میں ابھی اس کو آپ کے پاس بھیجتا ہوں۔ چنانچہ حضرت اسید وہاں سے نکل کر حضرت سعد کے پاس تشریف لائے۔ حضرت سعد نے ان کے چہرے پر غصہ کی بجائے محبت و التفات دیکھا تو فرمانے لگے، خدا کی قسم اس بندے کی حالت میں ضرور کچھ بڑی تبدیلی ہوئی ہے۔ جب وہ قریب آئے تو پوچھا، اسید کیا کر کے آئے ہو؟ جواب دیا، وہ دونوں مجھ سے خوفزدہ نہیں ہوئے، میں نے ان کو منع کیا تو انہوں نے میری بات مان لی ہے۔ ہاں البتہ مجھے علم ہوا ہے کہ بنو حارثہ تمہارے خالہ زاد بھائی اسد بن زرارہ کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ بنی حارثہ اور قبیلہ عبد الاشہل کے درمیان پرانی دشمنی تھی۔ حضرت اسید نے اس بات کا فائدہ لیتے ہوئے حضرت سعد کو غصہ دلایا کہ وہ خالہ زاد بھائی کی مدد کے لیے جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ یہ دونوں حضرات پرسکون بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ فوراً سمجھ گئے کہ اسید نے ان سے ملاقات کے لیے ہی ان کو غصہ دلایا ہے۔ فرمانے لگے، اگر رشتہ داری کا خیال نہ ہوتا تو اس طرح غلط عقائد پھیلانے پر میں تم سے سختی سے پیش آتا۔ حضرت مصعب بن عمیر نے ان سے بہت ہی نرمی سے بات کی اور فرمایا، ہماری بات سنو، اگر پسند آئے تو قبول کر لینا اور اگر ناگوار گزرے تو ہم خود ہی یہاں سے چلے جائیں گے۔ حضرت سعد نے ان کی بات سننے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ حضرت مصعب بن عمیر نے اس عمدہ انداز سے اسلام کی خوبیاں بیان کیں کہ حضرت سعد کا دل نور ایمان سے منور ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لیا۔ نور ایمان کی شمع ایسی روشن ہوئی کہ اسلام قبول کرتے ہی اپنے قبیلے کے پاس آئے اور ان سے سوال کیا کہ میں تمہارا کون ہوں؟ قبیلے والوں نے جواب دیا، آپ ہمارے سردار ہیں، سب سے عقل مند اور اعلیٰ نسب والے ہیں۔ حضرت سعد نے کہا کہ اے قبیلے والو، تمہارے مردوں اور عورتوں سے کلام کرنا مجھ پر حرام ہے جب تک تم لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لے آتے۔ اس طرح پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ جب ایک کثیر تعداد نے اسلام قبول کر لیا تو حضرت مصعب بن عمیر نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے حضرت سعد بن حثیمہ کے مکان میں نماز جمعہ کی بنیاد ڈالی۔ سب سے پہلے خطبہ ارشاد فرمایا، پھر نماز پڑھائی اور بعد میں لوگوں کی مہمان نوازی کے لیے ایک بکری ذبح کی۔ پہلی بیعت عقبہ میں صرف 12 انصار شریک تھے، لیکن حضرت مصعب بن عمیر نے ایک ہی سال میں پورے مدینہ منورہ میں اسلام کو پھیلا دیا۔ دوسری بیعت عقبہ میں 73 لوگوں کی ایک جماعت لے کر حضرت مصعب بن عمیر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کا علم حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھوں میں تھا۔ مسلمان جب منتشر ہو رہے تھے تو یہ ثابت قدمی سے کھڑے تھے۔
ایک مشرک نے تلوار کے وار سے آپ کا دایاں بازو کاٹ دیا، آپ نے جھنڈا بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا، اس نے بایاں بازو بھی شہید کر دیا، آپ نے جھنڈا سینے سے لگا لیا، اس کافر نے نیزہ آپ کے سینے میں اتار دیا۔ اس داعیے اسلام نے علم اسلام کو گھرنے نہیں دیا، جب تک سانس چلتی رہی۔ جب لڑائی ختم ہوئی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مصعب بن عمیر کی لاش کے قریب کھڑے ہوئے اور قرآن پاک کی آیات تلاوت فرمائیں۔ پھر لاش سے مخاطب ہو کر فرمایا، میں نے تمہیں مکہ مکرمہ میں دیکھا تھا جہاں تمہارے جیسا حسین و خوش پوشاک کوئی نہ تھا، لیکن آج دیکھتا ہوں کہ تمہارے بال الجھے ہوئے ہیں اور جسم پر صرف ایک چادر ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ کو کفن دینے کے لیے صرف ایک چادر تھی، اگر سر ڈھکا جاتا تو پاؤں ننگے ہو جاتے اور پاؤں چھپاتے تو سر ننگا ہو جاتا، لہذا سر چادر سے ڈھک کر پاؤں پر گھاس یا اذخر کے پتے ڈال دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو۔